قطام کون تھی؟ قطام حضرت علی علیہ السلام سے بغض کیوں رکھتی تھی؟ قطام کا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے کیا تعلق تھا؟ قطام کا انجام کیا ہوا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کس طرح ایک مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے شخص نے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر امام علی علیہ السلام کو مسجد میں شہید کر دیا۔ قطام بن شجنہ بن عدی کا شہادت امام علی علیہ السلام میں ابن ملجم کو اکسانے میں کردار رہا۔ اس کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ تھیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ ابن ملجم جب امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوفہ آیا تو اس نے قطام سے ملاقات کے موقع پر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ قطام کا بھائی اور باپ حضرت علی علیہ السلام کے مقابل جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، لہٰذا اس نے اپنی شادی کو امام علی علیہ السلام کے قتل کے ساتھ مشروط کیا۔ اس بنا پر ابن ملجم نے علی کے قتل کا مزید محکم عزم و ارادہ کیا۔ اس کے مقابلے میں بعض محققین اس واقعے کو ایک بناوٹی داستان سمجھتے ہیں۔ قطام بنت شجنہ بن عدی بن عامر کا تعلق قبیلہ تیمور رباب سے تھا۔ اس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، لہٰذا بلازری ایک جگہ اس کے باپ کا نام علقمہ اور دوسری جگہ شجنہ ذکر کرتا ہے، جبکہ بعض مصادر میں اخضر بن شجنہ لکھا گیا ہے۔ بس اس بنا پر شجنہ اس کے باپ کا نہیں بلکہ دادا کا نام ہے۔ ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا کہ ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر سالے سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، چونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست تو محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے ابھی ایسا کوئی کام نہیں انجام دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطام کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔
قطام اسے اپنے گھر لے گئی اور عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ قطام نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی اور ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطام تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطام سے خواستگاری کی۔ قطام نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قطام نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو؟ قطام نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا، تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دن بعد اس بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطام پر نثار کر دوں گا۔ اس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں مدد کریں۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا، راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ سے نزدیک ہوا اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگباری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سے آتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں دو شخص کا دوست ہو گیا، ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام معاویہ و عمرو العاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خوارج مامور ہوئے کہ معاویہ و عمرو العاص کو قتل کریں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطام کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطام کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطام نے کہا جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں۔ قطام نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیا اور 1000 درہم اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بدنصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا، اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ جرجی زیدان کے مطابق قطام شہادت حضرت علی علیہ السلام کے بعد مصر فرار کر گئی، لیکن عمرو العاص کو اس چال سے باخبر نہ کرنے کے جرم میں زندان میں چلی گئی۔ زندان سے فرار کر کے دمشق روانہ ہوئی، لیکن راستے میں ماری گئی اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ سر کا کچھ حصہ مصر بھیجا گیا۔ عمرو العاص نے اس کے قاتل کو 1000 درہم انعام دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔